العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آپ بڑھ جاؤ بیچ سے ادھر آگے بیٹھ جاؤ آپ بھی یہاں بیٹھ جاؤ اس کو بار بار ہلا رہے ہو بس یہ پیچھے جو بڑے حضرات ہیں وہ آگے آ جائیں بالکل رسی کے قریب آ جائیں حضرت اور آگے کریں گے جب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوست اور معزز بزرگوں، آج کا یہ پروگرام خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت اور ان کی شان پر معنون ہے۔ ابھی مغرب کے بعد 22 جمادی الثانی شروع ہو چکی ہے اور 22 جمادی الثانی اس عظیم انسان کا یوم وفات ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے پہلو مصطفیٰ میں جگہ عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جن کو ملا، جن کو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز فرمایا، آج ان کا یوم وفات ہے جنہیں دنیا خلیفہ اول کہتی ہے، خلیفہ بلا فصل کہتی ہے، جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ دے گا۔ آج ان کا یوم وفات ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور فرمایا ہے۔ 6 ریشم کی دکانیں تھی، بیچ کر نبی کو دیے 40,000 درہم ایک دفعہ نبی کو دیے، 5,000 درہم ایک دفعہ نبی کو دیے، تبوک میں اعلان ہوا گھر کی سوئی بھی لا کے نبی کے قدموں میں رکھی۔ آج ان کا یوم وفات ہے کہ جن کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی، حضرت حسن و حسین نے نمازیں پڑھی، حضرت عباس نے نمازیں پڑھی۔ آج ان کا یوم وفات ہے جو عمر کا امام ہے، جو عثمان کا امام ہے، جو علی کا امام ہے۔ آج 22 جمادی الثانی آج ان کا یوم وفات ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پیغمبر کا رفیق چنا، غار میں بھی، مزار میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، جن کی بیٹی پیغمبر کی بیوی بنی، جو خود پیغمبر کے سسر بنے، پیغمبر ان کے داماد بنے۔ آج اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں بہت سے فتنوں سے مقابلہ کیا، مرتدین کے خلاف مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف مقابلہ کیا، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کیا، جن کی دور خلافت میں فارس اور روم پر مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے۔
جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اللہ کے کلام کو کتابی شکل میں جمع کروایا، اور میں نے خطبے میں ابھی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، جب نبی پر قرآن نازل ہوتا پیغمبر اسے جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں میں کہیں یہ دنیا سے رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں، تو پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، اے نبی آپ جلدی نہ کریں، زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس قرآن کو یکجا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ میرے دوستو، جو ذمہ اللہ نے لیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں اللہ نے پورا کیا ہے۔ یعنی یہ قرآن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کتابی شکل میں جمع ہوا۔ پہلے یہ سینہ بسینہ ہوتا تھا، سینہ بسینہ لوگوں کے دلوں میں جا رہا تھا، لیکن ایک جنگ میں کئی حافظ صحابہ شہید ہوئے، تشویش ہوئی کہ جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کیا ہوگا؟ تو اس قرآن کو پھر کتابی شکل میں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قرآن نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى کہا، وہ ابو بکر جس کو قرآن نے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى کہا، جس کو رب نے وَلَسَوْفَ يَرْضَى کہا، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں وَالَّذِينَ مَعَهُ کہا، جس کو قرآن کریم نے أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ کہا، آناء الليل ساجدہ کہا، وقائما يحذر الآخرۃ کہا، ويرجو رحمت ربی کہا۔ یہ صدیق اکبر کی شان میں ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ آیت صدیق اکبر کی تائید میں اتری ہے۔ اللہ نے گواہی دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کی گواہی کو اللہ رب العزت نے ان کی گواہی دی۔ یہودیوں کے ایک مجمع میں ابو بکر چلے گئے، صدیق کی دلیری اور بہادری دیکھو، یہودیوں کا مجمع ہے، یہودیوں کے عالم نے یہ کہہ دیا ابو بکر تمہارا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرضے مانگتا ہے۔ قرآن کی جب یہ آیت آئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ تو مطلب یہ تم یہاں نیکی کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ نے جو قرضہ مانگا اس سے مراد یہ ہے، لیکن یہودی نے اللہ کی شان میں توہین کرتے ہوئے کہا ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں، تمہارا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے، وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ یہودیوں کا مجمع ہے، یہودیوں کی مجلس ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ ابو بکر کی دلیری دیکھ، اس یہودی عالم کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا، ایسا صدیقی تھپڑ اس کے چہرے پر رسید ہوا کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ وہ یہودی میرے پیغمبر کے پاس آیا اور جھوٹ بول کے کہتا ہے ابو بکر نے مجھے بلا وجہ مارا ہے۔ ابو بکر صدیق کو نبی نے بلایا، ابو بکر کیوں مارا؟ کہا جی اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہا کوئی گواہ؟ ابو بکر نے کہا گواہ تو میرا یہاں کوئی نہیں، سارے یہودی تھے، میرے حق میں تو کوئی بھی گواہی نہیں دے گا۔ چنانچہ کہا ابو بکر پھر محمد کے دربار سے انصاف ملتا ہے، پھر تجھے بھی تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اب ابو بکر کو کوئی یہودی تھپڑ مارے، اللہ رب العزت دیکھیں گے؟ اللہ رب العزت اسے برداشت کریں گے؟ اللہ رب العزت نے صدیق کی گواہی دیتے ہوئے قرآن کریم نازل کرتے ہوئے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان کی بات سن لی جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اگر زمین پر ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں، آسمانوں سے خود اللہ ابو بکر کا گواہ بنتا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور صدیق کہتے ہی اسے روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ اس کا حال اس کا قال دونوں برابر ہوں، جو بولتا ہو وہ کرتا بھی ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور صدیق کہتے ہیں جو اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے لیے قربان کر دے۔
اور تیسری تعریف علامہ آلوسی نے کی ہے کہ صدیق کہتے ہیں کہ جس کے جو کسی بھی ماحول سے متاثر نہ ہو، اس نے جس ماحول کو قبول کیا بس اسی سے متاثر ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ پیغمبر کے جانے کے بعد جب مختلف فتنے اٹھے تو کتنوں نے کہا ابو بکر ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا، ایک ہی وقت میں سارے محاذ نہ کھولنا، لیکن صدیق اکبر فرماتے تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین ختم ہو جائے، دین میں لچک آ جائے، دین میں کمزوری اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہوگا، میں مقابلہ کروں گا ان کا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ دیکھیں جو بولتے ہیں اللہ اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ روم اور فارس کی آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں اور ان کی جنگیں ہوتی تھیں، جب فارسی جیتتے تھے تو مکے کے مشرک خوش ہوتے تھے، اور جب رومی جیتتے تھے تو یہاں مسلمان خوش ہوتے تھے، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے اور فارس والے یہ آتش پرست مشرک تھے، تو اس لیے تھے تو دونوں کافر، لیکن چونکہ وہ آتش پرست نہیں تھے اس لیے رومیوں کی فتح پر مسلمان خوش ہوتے۔ ایک جنگ میں رومی غالب آ گئے اور فارس والے غالب آ گئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی۔ ایک مکے کا مشرک گزرتے ہوئے ابو بکر پر اوٹنگ کرتا ہے، ابو بکر کو طنز کرتے ہوئے کہتا ہے ابو بکر دیکھو آخر فارس والے جیت گئے نا، ان کو غلبہ مل گیا نا۔ تو ابو بکر صدیق کی زبان سے نکل گیا دیکھنا ان 9 سالوں کے اندر اندر رومی غالب ہو کے رہیں گے۔ اب یہ ابو بکر نے کہا اور شرط لگا دی صدیق اکبر نے کہ شرط لگا لو رومی غالب آئیں گے۔ اب صدیق کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ نے پوری سورہ روم نازل کی، الف لام میم غلبت الروم، اللہ نے کہا یہ رومی غالب آ کے رہیں گے۔ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہوئے جیسے آپ کو 10 دن سے نسوار نہ ملی ہو۔ خبر پوئے گی یا نہ پوئے گی؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ غلبت الروم، رومی غالب آئیں گے۔ جو صدیق کی زبان سے نکلا قرآن وہی قرآن بن کے آتا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آج جہاں تیرے کراچی میں جس صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا گیا، اس کی تکفیر کی گئی، تیری عزت محفوظ ہے، صدیق کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تیری عزت محفوظ ہے، صدیق کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں گھر میں بیٹھنا چاہیے نا؟ بولو، یا میدان میں آنا چاہیے؟ صدیق اکبر نے تو اپنا سب کچھ پیغمبر پہ قربان کیا، ایک تیر نبی کو لگنے نہیں دیا۔ ہم اس ابو بکر کو گالی لگنے دے سکتے ہیں؟ اس پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی عام انسان نہیں۔ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور درجہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ کس کا ہے؟ کس کا؟ انبیاء کے بعد کس کا مقام ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کی عظمت کا اندازہ کرو کہ وہ ہر وقت نبی کے ساتھ آپ کو ملیں گے، ہر جگہ نبی کے ساتھ ملیں گے، غار میں بھی وہ نبی کے ساتھ، آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ نبی اور صدیق کی یاری دیکھو کہ ایک مرتبہ ایک انگوٹھی میرے پیغمبر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا ابو بکر اس پر لا الہ الا اللہ نقش کروا کے لاؤ، پیغمبر جب مہر لگانی ہوگی تو کام آئے گی۔ صدیق اکبر انگوٹھی لے گئے، انگوٹھی والے سے کہا اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ پورا کلمہ لکھو۔ میرے نبی نے مجھے لا الہ الا اللہ کا کہا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا دیکھوں۔ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس انگوٹھی پہ نقش کرو۔ انگوٹھی والے نے جو ٹائم دیا، اس وقت جب انگوٹھی بن کے آئی، پیغمبر نے اس انگوٹھی کو پڑھوایا تو امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آگے لکھا تھا ابو بکر صدیق۔ نبی نے دیکھا اور فرمایا ابو بکر میں نے تو لا الہ الا اللہ کا کہا تھا، تم نے محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا اور ساتھ میں میری انگوٹھی پہ اپنا نام بھی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا میں نے اپنے نام کا تو اس کو نہیں کہا، ہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا دیکھوں، اس لیے میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھوایا۔ یہ میرا نام کس نے لکھ دیا؟ کہا صدیق تجھے نہیں پتا تو یہ کس نے لکھا ہے؟ آسمانوں سے جبریل علیہ السلام آ گئے، کہا اللہ کے نبی ابو بکر صدیق میں نے لکھا ہے۔ کہا تو نے لکھا ہے کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کے نبی جب ابو بکر انگوٹھی والے سے کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھو، مجھے اچھا نہیں لگتا میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا دیکھوں، تو مجھے اللہ نے کہا پھر جبریل تو بھی جا، جب ابو بکر میرے نام سے میرے محمد کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا تو میں بھی محمد کے نام سے ابو بکر کو جدا نہیں دیکھ سکتا۔ جا کے تو اس انگوٹھی پہ ابو بکر صدیق لکھا۔ یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے پیغمبر کی رفاقت کے لیے چنا ہے۔ وہ ہر وقت ہر جگہ آپ کو پیغمبر کے ساتھ نظر آئیں گے، یہاں تک کہ آج قرآن میں بھی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہاں بھی نبی کے ساتھ صدیق ملے گا۔ ہر وقت ہر جگہ آپ کو نبی کے ساتھ صدیق ملے گا، یہاں تک کہ میرے پیغمبر جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوگا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ نبی مسجد نبوی میں آئے، ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر۔ نبی نے فرمایا میں قبر سے اٹھوں گا تو اس وقت بھی میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ میرے دوستو کل ہمارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر ایک بہت بڑا جلوس ہے انشاءاللہ، لسبیلا سے شروع ہوگا۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے اس دن چھٹی دو۔ جب آپ ہر ایک کے لیے چھٹی دیتے ہو، قائد اعظم کے لیے، علامہ اقبال کے لیے، مزدور کے لیے، بے نظیر کے لیے، بھٹو کے لیے، تو ابو بکر صدیق کے لیے بھی چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولو۔ اب جب ابو بکر صدیق کو حکومت نظر انداز کرے تو ہمیں صدیق کے لیے میدان میں آنا چاہیے یا نہیں؟ یہ مطالباتی جلوس ہوتا ہے ہمارا، اتنی بڑی تعداد میں آؤ کہ صدیق کے دشمن کو پتہ چلے یہ کراچی ابو بکر صدیق کے عاشقوں کا شہر ہے۔ آؤ گے انشاءاللہ؟ آؤ گے؟ صدیق اکبر کی محبت میں آؤ گے؟ محنت کرو گے؟ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لاؤ گے؟ کون کون ارادہ کرتا ہے آنے کا؟ کل 3 بجے انشاءاللہ العزیز لسبیلا چوک سے یہ جلوس شروع ہوگا۔ آپ حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ کے سامنے قائد محترم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔